السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، اخرجہ البیہقی فی الشعب بسند ضعیف وصحح انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی حکمت اور دانائی ہے، خاموشی حکمت اور دانائی ہے، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا اور کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ الصمت حکمت، یہ لقمان حکیم علیہ السلام کا قول ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خاموش رہنا یہ حکمت و دانائی ہے۔ یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، بلکہ یہ لقمان حکیم کے الفاظ ہیں۔ حضرت لقمان حکیم، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان کے اندر کیا، تو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ خاموش رہنا حکمت و دانائی ہے، لیکن خاموش رہنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ مسند احمد اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2501۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے خاموشی اختیار کرنے کی۔ ہاں، اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اگر دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے، تب تو اس کا بولنا درست ہے، وگرنہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین زبان کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زبان اور شرمگاہ کے حوالے سے، صحیح بخاری باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، بہتر بات کہے۔ جو اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھنے والا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت،
یا وہ خاموش رہے، اگر کوئی اچھی بات ہے تو کہے، بصورت دیگر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح زبان کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی باب میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری باب حفظ اللسان میں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے بیچ میں موجود زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، اور اسی طرح دو ٹانگوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جس نے زبان کی حفاظت کر لی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ اگر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو ان دونوں کی حفاظت کرنے سے بندہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ زبان کی حفاظت کے لیے طریقہ ہے اللہ کا ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور خیر بات کا کرنا، اور شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ کہ نوجوان آدمی یا تو روزے رکھے یا پھر شادی اور شادیاں کرے، تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق، بے شک بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق وہ غور و فکر نہیں کرتا، بے خیالی میں بغیر احتیاط کے بولنے والا شخص اپنی زبان سے کلمہ کہتا ہے اور اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتا، بس بولنے کی بیماری ہے، بولے جا رہا ہے بے تکے، اپنے بولنے پر کوئی اس کو خیال نہیں ہے۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام، ایسی بات جو وہ بولتا ہے اور غور و فکر نہیں کرتا، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی باب میں راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات
منہ سے نکالتا ہے اور اسے وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اسی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ، ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور نکالنے والے، بولنے والے کے دماغ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اسی ایک کلمے کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو ان دو حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، پہلے تولیں پھر بولیں، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ اگر ہم نے تول کر بولا، سوچ کر بولا کہ جو کہہ رہے ہیں آیا یہ کہنا درست بھی ہے یا نہیں، اگر یہ صورتحال ہوگی تو اللہ وحدہ لا شریک، اس کی رضا حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، جنت میں جانا نصیب ہوگا جب سوچ کر اور تول کر بولیں گے، اور جب بے تکا بولنا ہی بولنا ہوگا تو اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں جانا ہوگا۔ اسی طرح بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جب بولے اللہ کی خوشنودگی اور اللہ کی رضامندی میں بولے، تاکہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو اور وہ اپنے رب کی پکڑ میں نہ آئے۔ سوچ کر بولنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بولنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ قاف میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو اپنی زبان سے بولیں گے وہ لکھا جائے گا۔ اگر اچھا بول ہے تو یہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اور اگر برا بول ہے تو جہنم میں مزید گہرائی میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور ہم اگر اپنی زبان کو حرکت دیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے ساتھ، ہمارا یہ بولنا جب اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی تیار کردہ جنت میں درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ اسی طرح جو ہم اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں ذکر کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، اچھی بات کہنے کے تعلق سے، بری باتوں سے روکنے کے تعلق سے، یہ تو ہے ایک اچھا عمل۔ اور جو ہم بولتے ہیں کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے، اور اسی طرح کسی کے ناجائز گلا شکوہ کرتے ہوئے اور فضول میں، اسی طرح بولنے میں، زبان کو حرکت دینے میں، ایک زبان کی حرکت ہے تلاوت اور ذکر، تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے، اور ایک زبان کو حرکت دینا ہے لطیفے بیان کرنے کے لیے، چٹکلے بیان کرنے کے لیے، اور اسی طرح فضول گپ شپ کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ تو جو زبان ہماری فضول میں استعمال ہوگی، ایک تو جہنم میں جانا، اور دوسرا قیامت کے دن اس پر افسوس اور ندامت ہوگی کہ ہائے کاش میں اپنی زبان کو فضول میں استعمال کرنے کی بجائے اسے اچھے کاموں میں اور اچھی باتوں میں استعمال کرتا۔ تو جناب لقمان حکیم علیہ السلام کا قول کہ الصمت حکمت،
خاموشی حکمت و دانائی ہے، وقلیل فاعلہ، اور اس کے کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں حکمت و دانائی اگر حاصل کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خاموش رہیں، اور جب بولیں تو با مقصد بولیں، بے مقصد نہ ہو، اور جب بولیں تو پھر پہلے تولیں پھر بولیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ خالق و مالک ہماری مشکلات کو دور فرمائے، بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے، اجڑے گھروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آباد کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا کر دے، جو مصیبت زدہ اور مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو آسان فرمائے، جو کلمہ پڑھنے والے دنیا بھر میں کہیں بھی کافروں اور منافقوں کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو آزادی اور اسی طرح آسان زندگی عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جو کافر، جہاں جو منافق مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے، اللہ کفر اور کافر کو ذلیل کرے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 20 تھا، جو سنا جو کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔